بعض اوقات خواتین جو ہے وہ اپنے شوہروں سے شکایتیں کرتی ہوئی نظر آتی ہیں ان چیزوں کے اوپر کہ جو شوہر لا کر نہیں دے سکا. اپنے شوہر کو کہتی ہیں کہ ہمیں تو اتنا عرصہ ہو گیا آپ مجھے کہیں گھمانے ہی نہیں لے کے گئے، میں تو کراچی سے باہر ہی نہیں نکلی، آپ مجھے پاکستان سے باہر ہی نہیں لے کر گئے، آپ کے گھر میں کھانے پینے کے لیے موجود ہے لیکن آپ اپنے شوہر سے اس بات پر شکوہ کر رہی ہیں کہ مجھے ہوٹل پہ نہیں لے کے جاتے. آپ اپنے گھر میں آنے والی خواتین کو دیکھیں جن کے گھروں میں بیچاروں کے لیے وہ صبح کا کھاتے ہیں تو رات کا نہیں پتہ ہوتا کہ کھانے کے لیے ہے یا نہیں. سورہ نحل کی آیت نمبر 18، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو گویا کہ مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے، اور یہ جو بار بار ہماری زبانوں پہ شکوہ آ جاتا ہے، بار بار ہماری زبانوں پر جو ہے نا وہ اعتراضات آ جاتے ہیں، دل کے اندر ایک ناشکری ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم اللہ کی نعمت کو گنو تو اسے شمار نہیں کر سکو گے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اب ایک شخص اپنے وجود کے بارے میں غور کر لے، زیادہ کچھ نہیں، صرف اپنے وجود کے بارے میں. اگر وہ اس طرح غور کرنا شروع کرے منفی انداز میں تو ہر ایک کو اپنے وجود میں خامیاں بھی نظر آ جائیں گی. مثال کے طور پر میں اگر کہوں تو میں چشمہ اتارتا ہوں مجھے آگے نظر ہی نہیں آتا، یا اللہ دیکھ حضرت نے اتنی عمر میں آ کر بھی چشمہ نہیں پہنا ہوا، حضرت کی ماشاءاللہ روشن نگاہیں ہیں، یہ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں انہوں نے چشمہ نہیں پہنا ہوا لیکن میری آنکھیں اتنی کمزور ہیں، یا اللہ میری آنکھوں میں اگر کچھ قوت آ جاتی، یہ ہے ناشکری. اب میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر میری آنکھوں پہ چشمہ لگا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم از کم مجھے دیکھنے کے قابل تو رکھا ہے نا، کچھ تو لوگ نابینا ہوتے ہیں. تو اب اگر میں اپنے وجود میں غور کروں تو مجھے ناشکری کی بھی چیزیں مل جائیں گی اور شکر گزاری کی بھی چیزیں مل جائیں گی. لیکن اللہ نے فرمایا کہ نعمتیں اتنی ہیں کہ تم اگر اس کو گننا شروع کرو تو شمار نہیں کر سکو گے. اور ناشکری کی چیزیں کتنی ہوں گی؟ 4-5 ہوں گی ہمارے پاس. کبھی آپ بیٹھ کر دیکھیں اپنے گھر میں، آپ حساب لگا کر کبھی پیپر کے اوپر لکھ کر دیکھنا شروع کریں، اپنے وجود سے شروع کریں، اپنے اطراف میں دیکھنا شروع کریں کہ وہ کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر میں ناشکری کر رہا ہوں اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جس پر مجھے شکر گزاری کرنی چاہیے. تو انسان سکون میں آ جائے گا کہ یار اللہ تعالیٰ نے مجھے ویسے ہی اتنی ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں. ہم تو ریشو کے حساب سے چلتے ہیں نا، تو ریشو یہی نکلے گا کہ ناشکری کی آپ کو چیزیں ملیں گی 2%، 3%، 4%، اور شکر گزاری کے لیے بے شمار چیزیں مل جائیں گی، بے شمار چیزیں. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی مقام سے اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ کیچڑ میں لتھڑا ہوا ہے، اور اس کی حالت یہ ہے کہ نہ اس کے ہاتھ ہیں نہ اس کے پیر ہیں، اور مکھیاں اس کے اوپر چل رہی ہیں. تو اس بزرگ کو رحم آیا تو اس بزرگ نے اس شخص کو اٹھانے کی کوشش کی اور اٹھا کر جو ہے وہ اس کو لے کر گئے اور تھوڑا سا صاف وغیرہ کر کے اس کو کسی جگہ پر بٹھا دیا، محفوظ جگہ پر. تو اس کی زبان سے جو ہے وہ مستقل الحمدللہ الحمدللہ تیرا یا اللہ تیرا شکر، اس طرح کا ورد جاری تھا. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تیرے پاس ہے کیا؟ دیکھ تو نہیں سکتا، ہاتھ تیرے پاس ہے نہیں، پیر تیرے پاس ہے نہیں، گندگی میں تو پڑا ہوا تھا، گھر تیرے پاس نہیں ہے، کس چیز پہ شکر گزاری کر رہا؟ تو وہ یہ کہنے لگا کہ میں اس بات پہ شکر گزاری کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مسلمان پیدا کیا ہے، اور انشاءاللہ ان جو نعمتیں آج میرے پاس نہیں ہیں اس پر صبر کر کے مجھے جنت میں اس سے زیادہ بڑی نعمتیں مل جائیں گی. یہ ہے سوچ سوچ کا زاویہ. اب آپ اپنی آنکھوں میں لگے ہوئے چشمے کو دیکھ لیں اور ناشکری کریں، یا یہ دیکھ لیں کہ میری آنکھوں سے کم از کم مجھے نظر آ رہا ہے اور اس پر شکر گزاری کریں. جب آپ اپنی زندگی میں پازیٹیو چیزوں کو دیکھنا شروع کریں گے تو ذہن میں بہت سکون ہوگا. بعض اوقات خواتین جو ہے وہ اپنے شوہروں سے شکایتیں کرتی ہوئی نظر آتی ہیں ان چیزوں کے اوپر کہ جو شوہر لا کر نہیں دے سکا. حضرت ہمیں جو ہے نا وہ اپنے شوہر کو کہتی ہیں کہ ہمیں تو اتنا عرصہ ہو گیا آپ مجھے کہیں گھمانے ہی نہیں لے کے گئے، میں تو کراچی سے باہر ہی نہیں نکلی، آپ مجھے پاکستان سے باہر ہی نہیں لے کر گئے، آپ نے مجھے کبھی کوئی اچھے کپڑے دلا کر ہی نہیں دیے شادی بیاہ کے موقع پر. اب اگر یہ چیزیں دیکھیں گی تو ناشکری پیدا ہوگی دل کے اندر. لیکن اگر اس کے مقابلے میں یہ دیکھیں کہ شوہر اگرچہ کراچی سے باہر نہیں لے کر گیا لیکن گھر کے اندر کھانے پینے کی چیزیں لا کر دے دیتا، بھوکا نہیں مار رہا، باہر کراچی کے اندر ہی کبھی کبھی گھمانے کے لیے لے جاتا ہے، اگرچہ وہ 2 پہیوں والی سواری ہوتی ہے لیکن اس پر بٹھا کر تمہیں کم از کم گھر سے باہر باپردہ طریقے سے تو لے کر جا رہا ہے، سی وی پر ہی لے کر جا رہا ہے، تمہیں بند کر کے تو نہیں رکھا. ایسی بہت ساری خواتین ہیں جن کو ان کے شوہروں نے بند کر کے رکھا ہوا ہے اور دائرے شریعت میں وہ باہر لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف ظلم کی وجہ سے. ایسا نہیں کہ وہ دیندار ہیں، ظلم کی وجہ سے. تو آپ اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں.
آپ کے گھر میں کھانے پینے کے لیے موجود ہے، لیکن آپ اپنے شوہر سے اس بات پر شکوہ کر رہی ہیں کہ مجھے ہوٹل پہ نہیں لے کے جاتے۔ آپ اپنے گھر میں آنے والی خواتین کو دیکھیں جن کے گھروں میں بیچاروں کے لیے وہ صبح کا کھاتے ہیں تو رات کا نہیں پتہ ہوتا کہ کھانے کے لیے ہے یا نہیں۔ تو اپنی اطراف میں ہی ہم دیکھیں گے نا تو شکر گزاری والی بہت ساری چیزیں مل جائیں گی، اور ناشکری کرنے کے لیے بھی بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ انسان کی اپنی اپنی چوائس ہے کہ وہ اپنی زندگی کو سکون میں گزارنا چاہ رہا ہے یا بے سکونی میں۔ اور اللہ نے یہ فرمایا کہ اتنی نعمتیں ہیں کہ شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے۔